صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1426 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہارے زیر پرورش ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1427 حضرت حکیم بن عظام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ایک صدقہ دینے والا اور ایک صدقہ لینے والا۔ صدقہ دینے والا اوپر والا ہاتھ کہا گیا اور صدقہ لینے والے کو نیچے والا ہاتھ کہا گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، یعنی کہ صدقہ دینے والا بہتر ہے، نیچے والے ہاتھ سے یعنی کہ صدقہ لینے والے سے بہتر ہے۔ تو اس سے ثابت ہے کہ صدقہ دینے والا صدقہ لینے والے سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ صدقہ دینے کی ابتدا سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب سے کریں، اور صدقہ دینے کے بعد بھی آدمی کو مالدار قائم رہنا چاہیے۔ یہ بہترین صدقہ ہے، یعنی کہ بہترین صدقہ سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب سے شروع کریں، اور صدقہ دے کر بھی آپ مالدار قائم رہنے چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا، اور جو کوئی لوگوں سے سوال کرنے سے پرہیز کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کوئی آدمی بھیک مانگنے سے گریز کرے، کسی کے آگے سوال کرنے سے گریز کرے اور پرہیز کرے، نیز جو لوگ اسے بے نیاز ہونا چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی کہ دوسروں کے آسرا لے کر، دوسروں سے بھیک مانگ کر سوال کر کے کھانے سے گریز کرے گا اور پرہیز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1429 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ دوسری سند اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے ملک نے، ان سے نفع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کہ آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے آپ نے صدقے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسروں سے مانگنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1433 حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روکو، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔
खैरात को मत रोको वरना तेरा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा। हमसे उस्मान बिन अबी शिबा ने बयान किया और उनसे आबादा ने यही हदीस रवायत की कि गिनने ना लग जाना वरना फिर अल्लाह भी तुझे गिन गिन कर ही देगा। रवायत की कि गिनने न लग जाना वरना फिर अल्लाह भी तुझे गिन गिन कर ही देगा। इस हदीस के मानी ये हैं कि अल्लाह ताला जिन लोगों के ऊपर करम फरमाता है उन्हें मालदार कर देता है और फिर वो सदका खराइत करना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर रिज़्क को भी और माल को भी रोक देता है। फिर फरमाया गया है तुम गिन गिन कर मत रखो वगरना अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर ही देगा। तो इसका भी मतलब यह है जो लोग अपनी दौलत, माल और रिज़्क को रोक देते हैं, संभाल संभाल कर रखते हैं, सेफ कर करके रखते हैं, गिन गिन के रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हीं को उसी तरह देता है जिस तरह वो कर रहे हैं। और जो लोग नेक इरादे से, खुले दिल से और शौक से अपना माल और दौलत सदके और खराइत पर लौटा रहे हैं और वो किसी के ऊपर सान नहीं जतला रहे, वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं और अपने दर्जात बुलंद करने के लिए, आखिरत में अपने दर्जात बुलंद करने के लिए ये खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह भी उनके दर्जात भी बुलंद फरमाएगा और उनके ऊपर मजीद अपनी रहमत और करम और बरकत अता फरमाएगा और उन पर अपने माल और दौलत की बंदिश नहीं करेगा बल्कि उनको और अता करेगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 1434 हजरत आसमा बिन्नत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल को थैली में बंद करके ना रखना वरना अल्लाह पाक भी तुम्हारे लिए अपने खजाने में बंदिश लगा देगा। जहां तक हो सके लोगों में खैर व खैरात तकसीम करती रहो। जहां तक हो सके लोगों में खैर व खैरात तकसीम करती रहो। इस हदीस के भी मानी ये हैं कि अपने माल को समेट समेट कर मत रखो वरना अल्लाह अपनी रहमत तुमसे रोक लेगा और जिस कदर मुमकिन हो खर्च करते रहो। यानी कि जो लोग अपने माल को समेट समेट कर रखते हैं, उसकी सदका खराइत नहीं करते, तो अल्लाह पाक उनसे अपनी रहमत रोक लेता है। और जो लोग सदका खराइत खुले दिल से नेक इरादे से करते हैं, अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमत फरमाता है और उनका माल और बढ़ता है और उसमें और बरकत पड़ती है। और जिस कदर मुमकिन हो खर्च करते रहो, यानी कि आपके पास जितना भी कोशिश करके बचता है उसको सदका खराइत में लौटा दो। सही बुखारी की हदीस नंबर 1435 हजरत अजीफा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने एक दफा फरमाया, फितना से मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप लोगों में से किसको याद है? हजीफा रजी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि मैंने कहा, मैं इस तरह याद रखता हूँ जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया था। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि तुम्हें इसके बयान पर जर्रात है। अच्छा, तो ऐन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में क्या फरमाया था? मैंने कहा कि आपने फरमाया था, इंसान की आजमाइश उसके खानदान, औलाद और पड़ोसियों में होती है। मैंने कहा कि आपने फरमाया था, इंसान की आजमाइश फितने के मतलब उसके खानदान, औलाद और पड़ोसियों में होती है
اور نماز، صدقہ اور اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا، اور نماز، صدقہ اور اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا، اور بری باتوں سے منع کرنا، اور بری باتوں سے منع کرنا اس فتنے کا کفارہ بن جاتی ہے، اس فتنے کا کفارہ بن جاتی ہے۔ امش نے کہا، ابو وائل کبھی یوں کہتے تھے، نماز اور صدقہ اور اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، یہ اس فتنے کو مٹا دینے والی نیک کام ہے۔ پھر اس فتنے کے متعلق عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری مراد اس فتنہ سے نہیں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا پھیلے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اس فتنے کی فکر نہ کیجیے، آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ انہوں نے بتلایا، نہیں بلکہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر کبھی بھی بند نہ ہو سکے گا۔ ابو وائل نے کہا کہ ہاں، پھر ہم رب کی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ وہ دروازہ کون ہے۔ رہب یعنی کہ ڈر کی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ وہ دروازہ کون ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ تم پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ مسروق رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دروازے سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ہم نے پھر پوچھا تو کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آپ کی مراد کون تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، جس دن کے بعد رات کے آنے کو جانتے ہیں، ہاں، جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو جانتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ میں نے جو حدیث بیان کی وہ غلط نہیں تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1437 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے خاوند کے کھانے میں سے کچھ صدقہ کرے اور اس کی نیت اسے برباد کرنے کی نہیں ہوتی تو اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے خاوند کو کمانے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح خزانچی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اس طرح خزانچی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی اپنے خاوند کی اشیاء اور خورد و نوش مال اور دولت سے اگر صدقہ کرتی ہے، بشرطہ کہ گھر تباہ کرنے کی نیت نہ ہو، یعنی کہ گھر کو برباد کرنے کی یا خاوند کا نقصان کرنے کی نیت نہ ہو، بلکہ نیک نیت اور ثواب کی نیت سے شور کے اشیاء اور خوردنوش اور مال اور دولت سے اور اس کی کمائی سے صدقہ اور خیرات کرتی ہے تو اس کو، عورت کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور اس کے خاوند کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے یہ کمائی ہوئی ہے۔ خزانچی سے مطلب جو اس کی مال اور دولت کا محافظ ہے، اور بیوی اس کی خزانچی ہی ہے، محافظ ہے اس کی دولت کی، تو لہذا اس کی بیوی کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے خاوند کو اس کی کمائی کا ثواب ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، دونوں کو اپنے اپنے حساب سے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی
کوئی بیوی اپنے خاوند کی مال اور دولت اشیاء خوردنوش سے صدقہ خراج کرتی ہے تو وہ اپنے خاوند کو اس سے آگاہ کرے، اور سب سے زیادہ بہتر ہے کہ صدقہ خراج کرنے سے پہلے اس کو آگاہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1440 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کھلائے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا بھی نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کھلائے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا بھی نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے، اور شوہر کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے، اور خزانچی کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ شوہر کو کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1442 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے صبح کرتے ہیں، جب بندوں کی صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، دونوں یہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو، یعنی کہ صدقہ خراج کرنے والے کو اللہ کی راہ میں، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو عطا کر، کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو عطا کر، یہ دعا کرتا ہے وہ فرشتہ۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، کنجوس کو، یعنی کہ جو صدقہ خرائط نہیں کرتا، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس اپنا کھا کر کچھ بچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی ہمسائے کو، کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو نہیں دیتا، یا کسی بھی اجنبی مسلمان کو نہیں دیتا، تو اس کے بارے میں دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، کنجوس کو تباہی و بربادی سے دوچار کر دے، کہ اے اللہ، تباہی و بربادی سے دوچار کر دے کنجوس کو۔ یعنی کہ جو لوگ صدقہ خرائط نہیں کرتے، ان کے لیے فرشتے بھی بد دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کے لیے فرشتے بھی دعا کریں، تو اس کے لیے آپ صدقہ خرائط ضرور کریں، جتنا بھی ہو سکے، چاہے ایک کھجور کی ڈلی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کھجور کی ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک چھوٹا سا دانہ بھی آپ کو اس فرشتے کی بد دعا سے بچا سکتی ہے اور دوسرے فرشتے کی دعا میں شامل کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1445 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے، یعنی کہ اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی بھی سخت نہ ہو، فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پھر ان سے سوال کیا کہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کو میسر نہ ہو، کسی کے پاس یعنی کہ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرے، کمائے، اور اس میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھ لے اور صدقہ خیرات کرے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال میسر نہیں ہے تو وہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے محنت مزدوری کرے، اور محنت مزدوری کر کے اس میں کچھ اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ خیرات بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی کہ وہ یہ محنت مزدوری کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے وہ؟ تو نبی کریم نے فرمایا پھر وہ کسی ضرورت مند اور ستم زدہ کی فریاد رسی کرے، یعنی کسی ضرورت مند کی ستم زدہ کی مدد کرے، ہیلپ کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی کہ وہ یہ بھی طاقت نہ رکھتا ہو کہ کسی کے مدد کر سکے، یعنی کہ کسی کو راستہ پار کرا سکے، کسی کا کچھ اور اس طرح کی ہیلپ کر سکے، تو آپ نے فرمایا پھر وہ اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے۔ یعنی کہ پھر بھی آپ نے کہا کہ اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے، تو اس کے لیے یہی صدقہ ہے، تو اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1447، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ اس حدیث کے فوائد یہ ہیں، سونا کم و پیش 7.5 تولے کے برابر ہے، یعنی کہ اس وقت اگر سونے کی قیمت نکالی جاتی تو سونا کم و پیش 7.5 تولے کے برابر تھا۔ موجودہ اشاری نظام کے مطابق اس میں تقریباً 87 گرام ہوتے ہیں۔ موجودہ اشاری نظام کے مطابق اس میں تقریباً 87 گرام ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں اچانک سونا یا چاندی بطور کرنسی یا قیمت استعمال نہیں ہوتا۔ دور حاضر میں سونا یا چاندی بطور کرنسی یا قیمت استعمال نہیں ہوتا، اور چاندی کی ویلیو تو ابھی اس دور میں ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہماری موجودہ کرنسی سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اسے 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالا جائے۔ یعنی اگر کسی کے پاس جو مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، وہ 7.5 تولے سونے کے برابر جب ہو جاتا ہے تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کرے۔ بہتر ہے کہ غربا اور مساکین کے فائدے کے پیش نظر چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے، یعنی اگر کسی کے پاس اس قدر مالیت کی کرنسی پڑی ہے، اگر کسی کے پاس اس قسم کی مالیت کی کرنسی پڑی ہے جسے 87 گرام سونے یا 662 گرام چاندی خریدا جا سکے، اور اس پر سال گزر جائے تو اس سے اس کرنسی سے 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں 2.5 یعنی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ سونے اور چاندی کو ملا کر نصاب مکمل کرنا صحیح نہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر
یا 7.5 تولہ سونا خریدنے کی طاقت ہے، مال اور دولت، پیسہ جائیداد ہے، تو وہ اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ لازم کرے 1 سال گزرنے کے بعد۔ اور ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر اس کے پاس مال اور دولت 7.5 تولہ سونا خریدنے کی طاقت ہے، تو اگر اتنی جائیداد یا مال، روپیہ، پیسہ اس کے پاس ہے اور 1 سال اس پر گزر جاتا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو وہ گنہگار ہوگا۔ کل آخرت میں اس کو اس کا حساب دینا ہوگا اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہی جو مال ہے اس کے پاس، کل آخرت میں قیامت کے دن یہی اس کے لیے عذاب بنے گا۔ اگر کسی کے پاس مال مویشی ہیں تو وہی مال مویشی کل اس کی پیٹھ کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، یہی کل آخرت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہے تو وہی، اگر اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو کل اسی کے عذاب میں مبتلا ہوگا، وہی سونا چاندی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی سزا میں وہ چیخ اور پکار اس کی اس قدر ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے گا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، مجھے بچاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہیں گے کہ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ کیا میں نے تم کو اللہ کا میسج نہیں پہنچایا تھا؟ کیا تم کو اس کی خبر نہیں ملی تھی؟ تو آج میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1449، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اس وقت میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عورتوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ ان کے پاس بھی آئے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ نے عورتوں کو واعظ سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، اور عورتیں اپنا صدقہ بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ یہ کہتے وقت ایوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ جب عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سنا جو انہوں نے ان کو صدقہ خرائط کرنے کے لیے کی تھی، تو انہوں نے اپنے گلے سے مالا اور اپنے ہاتھوں سے کنگن بھی اتار کر صدقہ خرائط کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چادر پر رکھ دیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1450، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیزیں لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا، یہ کہ زکوٰۃ کی زیادتی کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ یہ کہ زکوٰۃ کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے جدا جدا مال کو صدقے کے خوف سے یکجا نہ کرے، یعنی کہ زکوٰۃ کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا نہ کرے، اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے خوف سے جدا جدا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ اگر کسی دو شخصوں کی کسی بزنس
किसी कारोबार में पार्टनरशिप है तो वो उनका यकजा कारोबार है, इसको जुदा जुदा ना करें। और अगर कोई दो आदमी जो हैं उनका अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग कारोबार है, वो ज़कात की फिक्र से, ज़कात के खौफ से, ज़कात के डर से, यानी कि हमें ज़कात अदा करनी चाहिए, वो अपने कारोबार को यकजा ना करें। जैसा कि आपको मालूम है कि 40 से कम बकरियों पर ज़कात नहीं बनती, और 40 से लेकर 120 बकरियां अगर किसी के पास हैं तो उस पर एक बकरी ज़कात बनती है। तो अगर दो आदमियों की शराकत की बुनियाद पर 50 बकरियां हैं, यानी कि दो आदमी मिलकर कारोबार कर रहे हैं बकरियों का, या बकरियां रखी हुई हैं या फार्म रखा हुआ है, उनकी 50 बकरियां हैं, तो वो क्या करते हैं कि ज़कात के डर से, ज़कात के खौफ से, जब ज़कात का टाइम आता है यानी कि 1 साल मुकम्मल होता है, तो वो अपनी 50 बकरियों में से 25-25 बकरियां अलग कर लेते हैं ज़कात से बचने के लिए। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये जो अमल कर रहे हैं, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में मना फरमाया है, यानी कि अपने यकजा माल को ज़कात के खौफ से जुदा जुदा ना करें। तो ऐसा करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जैसा आजकल लोगों का पैसा बैंक में पड़ा होता है, तो जब 1 साल मुकम्मल होता है तो वो पैसा निकाल लेते हैं ज़कात से बचने के लिए, या जो उस पर ज़कात बनती है वो बैंक को अदा नहीं करने देते, कहते हैं कि हम खुद अदा करेंगे। तो ये लोग गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होते हैं, ये गुनहगार होते हैं। इस चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। फवाइद ये हैं कि हदीस मज़कूरा सूरतों को समझने के लिए अवानात से ज़कात का नसब पेश नज़र होना चाहिए। सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हम बकरियों का नसाब और इस शरह से ज़कात जिक्र करते हैं। 1 से लेकर 39 बकरियों में कोई ज़कात नहीं है, और इससे अगर ऊपर हो जाएं, यानी कि 40 ता 120 बकरियों में एक बकरी है, और 121 ता 200 बकरियों में 2 बकरियां हैं, और 101 ता 300 बकरियों में 3 बकरियां हैं, और 301 ता 400 बकरियों में 4 बकरियां हैं, और 401 ता 500 बकरियों में 5 बकरियां ज़कात बनती हैं। और इसी तरह आगे हर सू की तादाद पर एक बकरी मजीद बतूर ज़कात देना होगी। ममनुआ सूरतें मलक के नसाब और सदका लेने वाले के इतबार से 4 हैं। मकासद ये है कि सदके से बचने या इसे कम मिकदार में अदा करने या ज़्यादा लेने के लिए माल ज़कात में जमा व तफरीक न की जाए। आज की मेरी वीडियो इन ही हदीसों के साथ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मेरी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो को आप देख सकें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के साथ।